فیض ملا ہے تو میں ڈھونڈتا رہا کہ فیض کہاں ملا ہے. میں نے کتابوں کے اوراق کھولے تو مجھے تو کہیں فیض نظر نہیں آیا. چلیں آج بڑی خبر دے دیتا ہوں آپ کو. ویسے تو فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اگینسٹ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. کیسے؟ یہ میں بڑی خبر دے رہا ہوں, ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. میں نے کہا سارے یہی شو ڈالتے نا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے جنرل فیض حمید کو, تو پھر عمران خان تو خوشی کور کروانی چاہیے تھی, کیوں نہیں کور کروائی؟ سروس اسپتال کے باہر ڈی ایس این جی لے کے وہ پلے لیٹس ہو جاتے تھے نا نیچے اوپر, پھر ہم نے دیکھا بھی سزا یافتہ مجرم وہ ملک سے باہر چلا گیا, اور جب واپس آیا وہ ڈیل کے تحت آیا. چھپکلی منہ میں پھینکی بھی نہیں جا سکتی اور نکلی بھی نہیں جا سکتی. اس کی حالت ہوئی اسٹیبلشمنٹ. او بھائی یہ تمہاری پی ڈی ایم کی حکومت کی. جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا رزلٹ نکل آئے گا, اس طرح رزلٹ نہیں نکل سکتا. گزشتہ روز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو آرمی نے اپنی طویل میں لے لیا اور کورٹ مارشل کی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں آرمی ایکٹ اور یہ کورٹ مارشل لا کے حوالے سے بھی. اور سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیں کہ فیض سے اب فیض نہیں ملے گا اور جن کو فیض ملا ہے وہ اب منظر عام پر آئے گا. تو آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی جماعت سے ہیں, تو اکثر یہی سننے میں آتا تھا کہ جو فیض ملا ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت کو ملا ہے. بہت شکریہ. میں وہ ڈھونڈتا رہا, کل آیا نا کہ جناب فیض ملا ہے, تو میں ڈھونڈتا رہا کہ فیض کہاں ملا ہے. میں نے کتابوں کے اوراق کھولے اور میں ماضی میں جھروکوں میں بھی چلا گیا, تو مجھے تو کہیں فیض نظر نہیں آیا. اچھا ثبوت میں دے دیتا ہوں آپ کو. وہ جو ہے نا ٹاپ سٹی کا سارا کیس ہے وہ 2017 کا ہے. کب کا ہے؟ 2017 میں تو ہم فیض یاب نہیں ہو رہے تھے, اس وقت تو نواز شریف فیض یاب ہو رہا تھا. اور جو کچھ ہوا سامنے, اصل جنہوں نے واردات ڈالی وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگ چلے میں بتا دیتا ہوں. یہ نہیں ہے جن کے نام لیے جا رہے ہیں, یہ لوگ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کون لوگ ہیں, ابھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, کیونکہ اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. اور جہاں تک جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا تعلق ہے نا, چلیں آج بڑی خبر دے دیتا ہوں آپ کو. ویسے تو فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, ہماری پارٹی پوزیشن بڑی کلیئر ہے, لیکن میری اپنی ایک ذاتی رائے بھی ہے, وکیل بھی ہوں. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اگینسٹ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. کیسے؟ یہ میں بڑی خبر دے رہا ہوں, ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. میں نے پاکستان آرمی ایکٹ سارا پڑھا ہے, ساری ترامیم کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. اور جو الزامات ان پہ ابھی پریس ریلیز سے آئے ہیں میں اس کی بات کروں گا. سر کبھی بھی وہ اتنا جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ پبلک نہیں کریں گے. وہ کورٹ مارشل اگر کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ ایک لائن میں سب کچھ بتا دیا ہے, اب وہ واضح نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں میری بات سنیں, چونکہ پریس ریلیز ہے نا, جاری تو انہوں نے کی ہے, وہ پریس سب کچھ وہ ڈسکلوز تو نہیں نہ کر سکتے. نہ سے ڈسکلوز کریں تو پریس ریلیز جو ہے کیا وہ ایویڈنس ہے؟ میں لکھ کے دے دیتا ہوں. سوال تو ان کے پاس ہے. وہ شب دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں, اسی لیے دیکھیں نا ہم جو 9 مئی کے ثانیہ کے حوالے سے جو ہے نا ٹرائل, اس لیے ہم فوجی ٹرائل نہیں مانتے, کیونکہ آپ تو اس طرح دہشت گردی کی کورٹ اٹینڈ کرتے رہے ہیں, آپ کو ساری چیزیں پتہ ہیں. آپ کو وہ دن بھی یاد ہے جب 15 جولائی کو میں دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کو ریمانڈ کے میں نے بحث کی اور میں نے ایویڈنس پوچھی, کوئی ایویڈنس نہیں تھی. بعد میں ایک ایویڈنس کیا آئی, عصمت کمال ایک ایس ایچ او تھا, وہ جو پلانٹ شکل بدل کے بھیس بدل کے وہ موجود رہتا تھا. اور بھئی تم موجود رہتے تھے اور روکا کیوں نہیں ہوئے, وہ پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ تم انتظار کرتے رہے کہ یہ وقوع ہو تب پکڑو گے یار. اور وہ اسی طرح کی یہ بات. سر باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 9 مئی کا واقعات جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے ان کی گرفتاری کے بعد. اچھا میں چلیں شوق کسی نے پورا کرنا ہے نا تو پورا کر لیں. میں تو انویسٹیگیشن کے ساتھ یہ میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جس نے شوق پورا کرنا ہے وہ کر لے. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا 9 مئی کا, کیا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یہ بات آئی ہے؟ بالکل نہیں ہے. 2 باتوں پہ انہوں نے بات کی, ٹاپ سٹی کے حوالے سے, یا وہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کرتے رہے ہیں. اب ریٹائرمنٹ کے بعد جو وہ کرتے رہے ہیں تو مجھے آج بھی یاد ہے 2022 عمران خان صاحب نے جرنیلوں کے فون سننا چھوڑ دیے تھے. 22 میں میں 2022 کی بات کر رہا ہوں.
لیکن 2 سال 2.5 سال 3 سال تک ان کو سمجھ آ گئی تھی. نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ 2022 میں جو بعد کی باتیں کر رہے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں، جو جب بعد کی باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت تو جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد کون سا رابطہ تھا، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. چلیں یوں بھی لے لیتا ہوں. ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، منصور علی کے پروگرام میں، تو بڑا مزہ آیا. میں نے انہیں کہا کہ مجھے اچھا وکیل آپ مان لیں. میں نے ان کے منہ سے نکلوا لیا. میں نے کہا جی ڈی جی آئی کی نکالنا رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ وزیر اعظم کا ہے. تو وہاں انہوں نے خود ہی ذکر کیا کہ جناب وہ تو اپنے نا جنرل فیض حمید کو ہٹانا نہیں چاہتے تھے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جناب وہ جب تک کور نہیں کریں گے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا سارے یہی شو ڈالتے نا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانا چاہتے تھے جنرل فیض حمید کو. تو پھر عمران خان تو خوشی کور کروانی چاہیے تھی، کیوں نہیں کور کروائی اس وقت؟ تو یہ جو باتیں ہیں نا ساری، اور پھر اب کیا بات رہے گی؟ کچھ اور بھی سننا ہے مجھ سے؟ سارا کچھ ڈینائی کر رہے ہیں، مطلب کہ ہر کسی کو پتا کیا سرائیاں چلتی رہیں. کچھ آپ کے دوست کو پی ٹی اے کے رہنما کہتے رہے کہ انٹرفیرنس ہے اپنا فیض صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. ابھی بھی گزشتہ 2 ویک قبل جو ہے میں حامد میر صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی اے رہنماؤں نے آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی فیض صاحب میرے رابطے میں، انہوں نے کہا جی میرے رابطے میں بھی، مختلف رہنماؤں نے کہا جی ہمارے رابطے میں. تو کہا گیا کہ ان سے رابطہ منقطع کیا جائے. یہ 2 ہفتے کی پہلے کی بات ہے. تو اگر رہنما کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ تو مکمل ڈینائی کر رہے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے میرا بھی رابطہ ہو، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں آپ سے. بھائی کسی سے سلام دعا رکھنا بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں. لیکن جنرل فیض حمید کو ایکیوز کر دینا اس ون سائیڈلی، سر ابھی کیوز نہیں کیا، ابھی تو چل رہی ہے نا کاروائی. دیکھیں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا ہے. ابھی آپ یعنی الزامات کی بچھاڑ کہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے، پاکستان تحریک انصاف. اچھا چلیں وہ بھی سچ بتا دوں میں آپ کو. اگست 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تھی. 2024 کے الیکشن میں 17 سیٹیں تھیں. تو 17 سیٹیں کہاں 2 تیز خرید پہ گئیں. الیکشن مینجمنٹ سسٹم تھا. تو یہ تو ان کے ہاتھ میں اگر تھا تو یہ جو رزلٹ، یہ جو جادوگری کرشماتی جو طاقت آپ نے دیکھی، یہ نہ سنیں لاسٹ میں بنانا نہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہا گیا نا کہ عمران خان کو لے کے آئے تو بھائی وہ آر ٹی ایس میں بھی بٹھا دیتے اس طرح. آر ٹی ایس تو عمران خان کو ہرانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان میجورٹی نہ لے سکے. تو آج اگر بیٹھ کر دیکھیں نا، اور پھر جنرل فیض حمید، میں نہیں کہہ رہا وہی جو خواجہ آصف نومی کے ساتھ جوڑ رہا ہے ان سارے واقعہ کو، وہی خواجہ آصف جو ہے وہ کہتا ہے ٹی وی پروگرام میں آ کے بیٹھ کے نام لیتا ہے کہ اپریل 2019 میں صرف 8 مہینے بعد عمران خان سے تنگ آ گئے تھے اسٹیبلشمنٹ ہماری. انہوں نے رابطہ کیا کہ پنجاب ابھی لے لیں اور وفاق جو ہے آپ کو نومبر میں دے دیں گے. اور آپ بھی وہ جو یاد ہے وہ سروس اسپتال کے باہر ڈی ایس این جی لے کے وہ پلے لیٹس ہو جاتے تھے نا نیچے اوپر، اور تم وہیں ہوا کرتے تھے یار. مجھے میں کہی تھا میری تمہاری وہاں سے ملاقات ہوئی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا بھی سزا یافتہ مجرم کیا انصا وہ ملک سے باہر چلا گیا. اور جب واپس آیا وہ ڈیل کے تحت آیا. اب جو ڈیلیں ساری کس نے کرائی ہیں؟ فیض حمید نے کرائی کیا؟ اب وہی نا ڈیلیں کس نے؟ فیض حمید نے کرائی ہیں. اگر فیض حمید اتنا پاورفل ہے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو 2.5 سالوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کہاں بچایا ہے فیض حمید نے؟ چلے سر، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو انکوائری ہے کورٹ مارشل کی وہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کتنا انٹرفیرنس تھا فیض حمید کا پی ٹی اے کے ساتھ، یہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بات واضح نہیں ہو جائے گی؟ وہ اس کا ایک آسان حال بتاؤں میں آپ کو. دیکھیے جہاں تک تو ملٹری ٹرائل یا اس میں وہاں چیزیں سامنے کھل کے نہیں آئی، نہ میڈیا پہنچ سکے گا، نہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، نہ ڈیو پروسیس آف لا ہے. جو طریقہ کار ان کا اپنا ہے، اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں آپ. میری سجیشن ہوگی، یہ میری ذاتی ہے. کورٹ نے تو انکوائری بھیج دی جی آرمی ایکٹ کے تحت کیے، تب سپریم کورٹ نے کیوں نہیں سٹینڈ کیا؟ وہاں بھی سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. یہ میری ذاتی رائے ہے. سپریم دیکھیں مجھے آپ روزانہ کوٹ آپ کور کرتے ہیں روزانہ کوٹ آپ کور. جب پرچہ درج نہیں ہوتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہائی کورٹ آ جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ سیشن جاتے ہیں. تو یہاں اس میں کچھ سیشن کا کورٹ کی درخواست تھی، سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا، براہ راست آ گیا مان لیا. تو وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں آج کہ جناب اپنا نا جی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ریفرنس کے پیچھے ہیں. آپ کڑیوں کو کڑیوں ملایا کرے، ذرا سمجھا کرے اس بات کو. تو
تو کچھ معاملات ہیں ایکسٹینشن کی طرف. جو اصل جو گیم اب ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے سر ایکسٹینشن تو دونوں طرف جا رہے ہیں نا. تو بس آپ ذرا بات کو سمجھے نا, تو پھر بات کو سمجھیں آپ کہ اصل لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ ہے ایکسٹینشن کا. اس ایکسٹینشن کے لیے بنیاد یا گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. لیکن ناحق آدمی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں. اگر جنرل فیاض حمید نے کچھ کیا ہے تو بالکل کریں آپ, لیکن اگر کچھ نہیں کیا انہوں نے, اگر کچھ کیا ہے تو مل ملا کے ہوا ہے, تو پھر اس کا جواب تو پھر آپ چھوڑیں اس بات کو. کہیں مل ملا کے ہوا ہے تو تو 9 مئی کی طرف بات کر رہے ہیں آپ کہ 9 مئی میں کچھ. میں دیکھیں بتاؤں آپ کو, 9 مئی کے حوالے سے جنرل فیاض حمید کا میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ہے یا کنسرن ہوگا. کڑیوں سے کڑی لوگ ملائی جا رہے ہیں. اچھا چلیں, اگر آج فری اینڈ فیئر انکوائری ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جنرل فیاض حمید کے پاس اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں کہ جو 9 مئی کے اصل محرکات بتا دیں. یہ بڑا خطرناک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, بڑا ایک میں شارپ ایج بتا رہا ہوں اس بات کا آپ کو, اس کا شارپ ایج میں دے رہا ہوں آپ کو. کل دیر از اے پاسبلٹی کہ ایسے حالات نہ آ جائیں. اس سے بھی یہ وہ پنجابی جانتے آ یار, ایک بڑی پونڈا دے کھکر جات پا لی کئی دفعہ. وہ کئی دفعہ کہتے ہیں چھپکلی منہ میں نکل پھینکی بھی نہیں جا سکتی اور نکلی بھی نہیں جا سکتی. کس کی حالت ہوئی اسٹیبلشمنٹ؟ او بھائی یہ تمہاری پی ڈی ایم کی حکومت کی. اس کا ایک ثبوت دے دوں آپ کو میں, چلیں ثبوت دے دیتا ہوں آپ کو. اپوزیشن جماعتیں اکٹھی نہیں ہو رہی تھی. کیا نہیں ہو رہی تھی؟ تو رات کیا ہوا, مولانا فضل الرحمان بیٹھا ہوا, جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہوئی تھی, محمد علی درانی کے اکٹھا کیا سب کو, سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. تو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی کیوں ہو گئی ہیں, کیوں اکٹھی ہوئی ہیں؟ سمجھیے گا نا کہ اس وقت طوطے بول گئے ہیں اور موجودہ حکومت بڑی بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے. نے کہا تھا کچھ 3 ماہ بعد, یعنی کہ اس حکومت کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, 2 یا 3 ماہ بعد اتنا بڑا یہ خبر ہی کہیں گے ہم, اتنی بڑی خبر جو ہلا دینے والی وہ سامنے آ گئی جنرل فیض کی. یہ بتائیں کہ اتنے پرعزم ہم نے نہیں دیکھا تھا, ہم نے اس طرح کا بیان خان صاحب کا سنا ہی نہیں تھا. جو یہ پچھلے 2 روز قبل جو 1-2 روز قبل جو آیا وہ کس طرح آیا ہے, کتنے پرعزم, کس نے ان کو بتا دیا. ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بیک ڈور رابطے ہیں, لیکن یہ والا جو فیض صاحب کا ہوگا مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ سب. فیض حمید دیکھیں مجھے بتائیں, میں بتاؤں آپ کو, اڈیال جیل کس کی ہے سپرویژن میں؟ ہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. یعنی اگر میں عدالتی احکامات کے باوجود نہیں مل سکتا, کیا کہہ رہا ہوں, نہیں مل سکتا. تو اگر وہاں اگر کسی نے کرنا ہے, اگر عمران خان نے کوئی این آر او لینا تھا تو چیزیں لینی تھی. دیکھیں عمران خان کی جو باتیں کر رہے ہیں ان کا پہلے دن سے جو سٹینس ہے وہی ہے. میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, جتنا میں دیکھتا ہوں سارے معاملے میں, عمران خان اپنے اصولوں پہ کھڑا ہے. عمران خان پیچھے نہیں ہٹنے والا. عمران خان حق و سچ کی بات کر رہا ہے اور پاکستانی پالیٹکس کے ڈائنامکس تبدیل کر رہا ہے. اگر میری بات مان لی ہوتی 5 جون 2023 کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. آج اگر نواز شریف یہ جو معاشرے میں بدنام ہو گیا ہے, آج پاکستان مسلم لیگ نون کی ساکھ تقریباً ختم ہو گئی ہے. الیکشن 17 سیٹیں لینے کے بعد تو بات ہی رہے گی. اگر یہی وہاں کھڑے ہو جاتا ہے عمران خان کے ساتھ تو آج قوم آگے جا رہی تھی, شاید ان کا سٹیٹس بڑھا. یعنی اگر مریم صفدر جو ہیں بڑا نعرے لگایا کرتی تھی ووٹ کو عزت ہو, آج ذرا نکل کے دیکھیں قوم کے سامنے قوم کیا حال کرتی ہے. آپ نے کہا ہے کہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے ایکسٹینشن کے لیے. فیض حمید کی گرفتاری کے ساتھ کس طرح یہ گراؤنڈ منسلک ہو رہی, کس طرح بنائی جا رہی ہے؟ وہ آپ دیکھیں نرم رویہ چاہیے نا. جسٹس قاضی فائزی صاحب تو وہ مبارک ثانی کیس میں تو بڑی بری طرح سے پھنس چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا نکلنا اتنا آسان کم مجھے نظر آتا ہے. اور باقی وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کیسز اب 3 سیٹیں بھی لے گئے ہیں, چلیں لے رہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور الیکشن کمیشن کو ہیرو بنائی جا رہے ہیں. کون سا الیکشن کمیشن ہیرو ہے؟ تو اب کوئی, اب دیکھیں نا, اب معاشرے میں کو بیلنس کرنا, کو بتانا ہے کہ اب وہ یعنی یہ ہوائیں اڑائیں گی جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب. وہ جسٹس ثاقب نثار نے کیا کیا ہے, کھڑے ہوں گے اس کے خلاف ساتھ. ہم یاد رکھیے گا ہم آپ کو, اگر جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا کام کیا, ہم وکلا کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ, اور بہت بڑی تعداد کھڑی ہوگی. ایسے نہیں ہے. ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک خبر سے, میں نے ان کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں, کریں گے, کیوں بھی ان کے اوپر کیا؟ اچھا میری آج بات ہوئی ہے, جس کس سے بات ہوئی ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے, بخیر و عافیت ہے. ان کا کیا تعلق اس سارے کنسرن سے, کیا ان کا کیا کنسرن ہے اس بات سے؟ یہ تو تیاری کریں جو 2.5 سالوں کے اندر جنہوں نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ, جو 2.5 سال میں اگر عدلیہ کے اندر بیٹھے یا ہمارے
مختلف منسٹریوں کے اندر بیٹھے جو لوگوں نے کیا وہ تیاری کریں. ایسا تر جانا ہے دن رہ گئے نے تھوڑے. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، کورٹ مارشل اس کے بعد جو اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں، اس کا تھوڑا پراپر تھوڑا سا فارم کون سا؟ دیکھیں اپیل نام کی ہوتی ہے، یہ بتاؤں میں آپ کو نام کی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی زیادہ تر کو معاملہ جو ہے نا کئی جورسڈکشنل ایشو ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں. کورٹ مارشل ہوتا ہے، اچھا سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کورٹ مارشل میں کون کون سی سزائیں ہو سکتی ہے، کون سی زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے، اس کے بعد بتائیے گا کہ اپیل کا فارم کون سا؟ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھ لیجیے، کورٹ مارشل کا جو پروسیجر ہے نا یہ دیکھیں نا یہ عام طریقہ کار سے مختلف ہے. یعنی ایویڈنس کا وہ معیار نہیں. ایک میجر کا ایک کرنل جو ہے وہ ایک عدالت کنڈکٹ کرتا ہے اور وہ دنوں کے اندر ہی، آج نہیں کل نہیں 2 دنوں کے اندر اندر ٹرائل سارا ختم ہو جاتا ہے. کوئی لمبا ایشو نہیں ہے. سزائیں دیکھیں پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق اپنی سزائیں تجویز کرتا ہے اور اس کے علاوہ پڑھی جاتی ہیں ملا کر پاکستان پینل کوڈ کے ساتھ دفعات ساتھ سامنے رکھی جاتی ہیں. اور اس میں کئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے. بتائیے کہیں گے نہیں سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے، اور کئی چیزوں کو سامنے رکھ کے بڑی سخت سخت سزائیں بھی اس کے اندر موجود ہے. اور اب ریمیڈی جو طریقہ کار ہے، آپ کو یاد نہیں ہے ابھی ملٹری ٹرائل کے چل رہے تھے 9 مئی کے، تو پوچھا گیا کہ بتائیں ریمیڈی کیا ہے، اپیل کہاں ہے؟ دیکھیں نا یہی سوال میں میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ یہاں کیا ہے وہ اپیل چیف آف دی آرمی اسٹاف نے سمجھی. ٹھیک ہے نا، سمجھیے گا نا بات کو. تو وہاں یا تو ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے نا، تو ہمارے یہاں تو کئی معاملات میں آ کر نا یہاں کیا دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو کئی معاملات میں چیلنج کیے جاتے ہیں، کئی ایشوز کے. اب چونکہ ابھی تک نیچر نہیں نا پتا کون سی نیچر ہے، پتہ ہو تو یہ بتا دیں کورٹ مارشل میں آپ نے کیا دیکھا ہو، منیمم کیا سزا ہو، میکسیمم کیا ہوگی، تو آپ کی دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، جیسے میں نے کہا کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے یہاں پر سزائے عمر قید بھی ہے، تھوڑی تھوڑی سزائیں بھی ہیں یہاں پر. کئی دفعہ مائنر پینلٹی ہوتی ہے، اگر حاضر سروس ہو اس کا رینک ڈاؤن کر دیتے ہیں. کئی دفعہ یعنی سزاؤں کی اپنی ایک نیچر ہے، یعنی یہ عام سزاؤں سے واپس لے لی جاتی ہیں، یعنی کئی شکلیں ایسی ہیں نا، کئی شکلیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر دیکھے بیٹھ کے اس کا طریقہ کا. اور میں ایک بتاؤں آپ کو، دیکھیں یہ ایک ڈسپلن فورس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں میں یہ جو ذرا پولیٹیکل گفتگو چل رہی ہے نا ساری، ایک ڈسپلن فورس کے لیے اس طرح کا نظام بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے نا تو فورس کا ڈسپلن نہیں رہ سکے گا، پھر وہ کھیلے گا اس نظام کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پر کھیلے گا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے طویل میں لے لیا ہے تو کورٹ مارشل کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، کورٹ مارشل تو ہوگا تو کچھ تو پنشمنٹ ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ان کی مداخلت ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ کوئی سیاسی گرفتاری تو نہیں نا؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ابھی تو دیکھیں ایک سوال تو آئے گا کل، اگر کسی نے، میں ایک بات کر رہا ہوں اس کو یوں نہیں لیا، اگر کسی نے ہم سے بھیجا کی درخواست دائر کر، میں بات کیا کہہ رہا ہوں، کسی نے اگر ہم سے بھیجا کی درخواست کر دی کہ اس کو ہم سے بھیجا میں رکھا ہوا ہے، انٹرفیرنس ہو سکتی ہے آرمی ایکٹ کے. میں پھر بتاتا چلوں نا، تو یہ تو جہاں تک ہے نا، جہاں تک وہ اگر تو آپ نے قانون کے مطابق گرفتاری ڈالی ہے اور پھر آپ لے کر چل رہے ہیں آگے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے گرفتاری نہیں ڈالی، آپ نے ویسے محبوس کیا ہوا ہے یا ویسے رکھا ہوا ہے، تو ہماری عدالتوں کو اختیار ہے. آرٹیکل 119 کے عدالتیں بازیاب کرا سکتی ہیں، یاد رکھیے گا. تو کوئی نہ کوئی چیز تو لانا پڑے گا، میٹیریل سامنے آنا پڑے گا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، فوج کو اپنے تئیں یہ سارے معاملے کو لے کر چلنا ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہونا ہے. لیکن یہاں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا سمجھ آنی چاہیے. اس کو جو دیکھیں گورنمنٹ نے خود کنٹروورسیز اتنی پیدا کر دی ہے، خواجہ سے کوئی اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے کہا ہے کہ انٹرنل معاملہ ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، جو مرضی کرنا ہے کریں. تو ورنہ مجھے یہ بتایا پاکستان تحریک انصاف نے اس گرفتاری کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، تو کہہ رہی ہے کریں ٹرائی، تو کہہ رہی ہے، ہم منہ سے کہہ رہے ہیں. ایک بات کا جواب دیں، کتنے عرصے سے آپ پی ٹی اے سے منسلک ہیں؟ تقریباً سمجھ لیں 2021 میں پہلے ہمدردیاں 20-22 سال 20-22 سال کا آپ کا ایکسپیرینس چلیں ٹھیک ہے. اس دوران حکومت میں آپ مکمل طور پر ڈینائی کر رہے ہیں کہ فیض سے کسی قسم کو کوئی فیض نہیں ملا؟ دیکھیں میں بتاؤں، سلمان صاحب بات جو سمجھ رہی ہے، دیکھیں حکومت جب چلانی ہے نا، حکومت چلانے کے اپنے ایک پیرامیٹر ہے، حکومت کا اپنا ایک سٹائل ہے.
ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہے. وہ حکومت چلاتے ہوئے اگر کسی نے کام کیا, اگر غلط کام کیا تو کر لیں انکوائری, ہمیں کیا پوزیشن روکا ہے. اگر غلط کیا تو پھر آج کیا, پھر تو دیکھیں نا, ایک دفعہ یہ چیپٹر آپ کھول لیں پھر یہ چیپٹر بند نہیں ہوگا, یہ میں بتا دوں آپ کو. تو اس لیے یہ بڑے دھیان سے یہ باتیں ہیں نا. ہاں اگر کوئی ذاتی فائدے لیے ہیں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, ذاتی فائدے اگر کوئی لیے ہیں, اگر یہ اس طرح سے کام ہوا ہے تو پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے. اگر یہ ایسا ہوگا, اب یہ بھی بتا دیں, یہ بھی میرے خیال سے بہتر نہیں ہے کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے, یا سیاسی دیکھیں نا, پھر یہ چیز بہتر نہیں ہے, پھر صاحب کچھ کھل کے آ جائے. اچھا دیکھیں, آپ دن میں خواب دیکھ رہے ہیں. میں جو 5 جون 2023 کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے, یہ موقع تھا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع تھا. جیسے یہ اسمبلیاں تحلیل کی تھیں, میں آج بھی سمجھتا ہوں اتنا بڑا بلنڈر ہے یہ نواز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کا. اگر یہ اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرا کے الیکشن کرا لے تو یہ ملک آگے جانا تھا. لیکن یہ انہوں نے اپنی داڑھی خود پکڑا دی. انہوں نے اپنے کیسز سے بھی تو بری ہونا تھا نا, نگران سیٹ اپ کے میں پھر بتا ترمیم بھی کی گئی. آج آپ نیب ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے, تو وہ میں پھر بتاتا چلوں گا آپ کو. ایک سٹیپ لینا ہے, بولڈ سٹیپ, کون لے گا؟ یہ لینا چاہیے تھا نا. ان سیاسی میں آج بھی سمجھتا ہوں حکومت کو اتنی امپورٹنس نہ دے, چھوڑیں اس کو, کہیں کہ جناب یہ عمران خان نے سیٹیں جیتی ہیں, چھوڑیں اور آگے بڑھیں, اور پھر دیکھیے گا یہ ملک کیسے جائے گا. پھر جو آپ چاہ رہے ہیں نا, جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, اس کا رزلٹ نکل آئے گا. اس طرح رزلٹ نہیں نکل سکتا.